نبی بن کر جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے بڑا جھوٹا دجال کمینہ بدبخت اور جہنمی کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث پاک غالباً میں نے درود و سلام کی فضیلت میں شاید پچھلی دفعہ بیان کی ہو، آج بھی کر دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو، اور جو پچھلی دفعہ نہیں تھے ان کے لیے نئی بات۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور سے، آقا متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب غور کریے گا، نبوت کب ملی؟ حضور نے جواب عطا فرمایا، حضور نے فرمایا کنت نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس وقت نبی بنا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کب؟ وآدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی بننا شروع ہی نہیں ہوئے تھے۔ مٹی اور پانی کے درمیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مٹی کو پانی سے گوندا جا رہا تھا، یہ نہیں ہے مطلب۔ عام طور پہ علماء اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی اور پانی کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے ساتھ مٹی کو گوندھ کر ان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، ایسے نہیں۔ میں لاہور سے آیا، آپ کے پاس چنگوٹ میں آیا، ٹھیک ہے؟ اب میں اگر آپ سے کہوں کہ خان کا ڈوگرا لاہور اور چنگوٹ کے درمیان ہے، تو مطلب لاہور ادھر ہے، چنگوٹ ادھر ہے، درمیان میں خان کا ڈوگرا ہے۔ خان کا ڈوگرا کا تعلق نہ لاہور کے ساتھ ہے اور خان کا ڈوگرا کا تعلق نہ چنگوٹ کے ساتھ ہے۔ اب بات سمجھے نا، لہذا مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مطلب مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا۔ پتہ نہیں کب تک رہا، پتہ نہیں کب تک رہا۔ اور اگلی حدیث سے مزید بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان، مٹی علیحدہ تھی، پانی علیحدہ تھا، درمیان میں ابھی آغاز نہیں ہوا تھا۔ پھر کب وقت گزرا، کتنا وقت گزرا؟ اللہ پاک نے جب چاہا کہ پیکر آدمی بنایا جائے تو جب مٹی اور پانی کو مکس کر کے گوندا گیا تو پھر کہا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان۔ اب روح اور جسم کو تو نہیں گوندا جاتا، جسم بن گیا، سراپا بن گیا، وجود بن گیا، پیکر بشری بن گیا۔ جب سب وہی تو تصویہ کر لیا اور وجود آدم بنا لیا تو کہ روح جدا تھی، وجود جدا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ گئے؟ پہلے مٹی اور پانی جدا تھا، درمیان میں تھے، پھر وجود بنا تو روح اور جسم جدا رہا۔ کتنا عرصہ رہا؟ کہا جتنا بھی عرصہ گزرا میں اس سے بھی پہلے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے مراحل میں تھے۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، صحابی نے پوچھا تھا متا، حضور کب آپ کو نبوت ملی، تو کب میں وقت ہے کہ حضور ذرا وقت بتائیں آپ نبی کب بنے؟ حضور نے وقت نہیں بتایا، بات کو سمجھے، حضور نے وقت نہیں بتایا۔ حضور نے کہا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضور نے واقعہ بتایا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم آئے آپ کے پاس، آپ اگر سوال کریں کہ علامہ صاحب آپ کب آئے تو دو جواب۔
ایک جواب یہ ہے، میں واقعہ بیان کر دوں کہ میں اس وقت آیا جب ثنا خوانی ہو رہی تھی، تو جب میں آیا تو ثنا خوانی ہو رہی تھی یا نہیں؟ تو میرا جواب غلط تو نہیں؟ جواب تو ٹھیک ہے، جواب غلط، مگر اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت آیا جب ثنا خوانی ہو رہی تھی، اس پر پھر سوال بنے گا کہ نعت کون پڑھ رہا تھا؟ بنے گا؟ چلو اس نے کتنی نعتیں پڑھی؟ تیسرا سوال۔ وہ کون سی نعت پڑھ رہا تھا؟ چوتھا سوال۔ پانچواں سوال، کتنے نعت خواں تھے؟ تو سوال پہ سوال بنے گا یا نہیں؟ اور اگر میں اتنی بات کر دوں، آپ پوچھیں کب آئے، اور میں اتنی بات کر دوں کہ میں 3 بجے آیا، وقت بتا دوں 3 بجے آیا، تو مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ اب بات سمجھ گئے نا؟ تو واقعہ بتایا تو کئی سوالات اور بن سکتے ہیں، مگر جب وقت بتا دیا تو واضح ہو گیا کہ 3 بجے آئے۔ ٹھیک ہے، صحابی نے پوچھا حضور آپ نبی کب بنے؟ تو کب میں وقت کا سوال تھا کہ وقت کون سا تھا، لمحہ کون سا تھا جب آپ کو نبوت ملی؟ حضور نے وقت نہیں بتایا، حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضور نے واقعہ بتایا، صحابی نے عرض کیا آقا میں نے وقت پوچھا ہے، آپ نے واقعہ بتایا ہے۔ فرمایا پگلے وقت تو تب بتاتا اگر وقت ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ اب بات سمجھے؟ وقت تب بتاتا اگر وقت ہوتا۔ ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب وقت بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا سوال ہے جب وقت بھی نہ تھا تو پھر کون تھا؟ پھر کوئی بھی نہیں تھا، بس 2 تھے، ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کوئی بھی نہ تھا تب بھی آپ نبی تھے۔ اب بات سمجھے؟ جب کوئی بھی نہ تھا آپ تھے اور آپ نبی تھے، تو کہا آپ کو نبوت کا محبوب وہ مقام عطا فرمایا اور نبوت کی شان میں وہ عظمت و کثرت عطا فرمائی کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو آپ تھے اور آپ کی نبوت تھی۔ جب کچھ بھی نہ ہوگا آپ ہوں گے اور آپ کی نبوت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ ہوں گے اور آپ کی۔ اور ایک بات یہاں کہہ دیتا ہوں، سنو، جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ اصول ہے سائنس کا اور کائنات کا، جو اول ہو وہی۔ ایک ہی مثال دے دیتا ہوں، ایک بلکہ چلو 2 دے دیتا ہوں۔ آپ ٹائم پیس یا کلوک آپ دیکھیں، ٹائم پیس گھڑی جو لگی ہوتی ہے دیوار کے ساتھ، تو سوئی جب 12 بجے کے نقطے سے چلتی ہے نا 12 بجے پہ آ کے، تو جب تک مکمل دائرہ کر کے اس نقطے پر نہ آئے تو دائرہ مکمل وہی نقطہ ابتدا ہے، وہی نقطہ انتہا ہے۔ اب آپ کو آپ کے مطلب کی مثال دے دیتا ہوں، بڑی بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے باغ لگایا اور باغ لگایا آم کا مثال کے طور پر۔ اب جب آپ آم کا درخت پیدا کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ زمین میں گٹک بوئیں گے، گٹھلی، آم کی گٹھلی، گٹک وہی بوئیں گے نا۔ اب اس کو خوراک ملی، روشنی ملی، آپ نے خوراک دی، جو کچھ کرنا تھا کیا، وہ جو گٹھلی تھی وہ پھٹی، اسے سینہ چیرا، پھر وہ زمین سے نکلی، بڑھتے 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 تنا بنا، تنا بن کے درخت بنا، شاخیں لگی، پھر پتے لگے، پھر پھول لگے، پھولوں پہ پھر پھل لگا، ایسے ہی ہوتا ہے، پھل لگا، پھر پھل پکا، باغ مکمل ہوا۔ جب پھل پکا اور آپ نے آم اتار کے کھایا، تو جب آم کھایا تو کیا بچا؟ جب آپ نے آم کھایا تو کیا بچا؟ گٹھلی بچی۔ تو جو ابتدا تھی
وہی انتہا تھی. تو چونکہ ابتدا میں جب کچھ بھی نہ تھا تو مصطفیٰ تھے اور نبی تھے. تو چونکہ اس وقت بھی نبی تھے تو سب سے پہلے بھی آپ ہیں, سب سے آخر میں بھی آپ ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو کہا محبوب ہم نے آپ کو نبوت میں وہ مقام عطا فرمایا کہ کثرت شان عطا فرمائی, اور کوئی نبی اور رسول نہ دائرہ کار میں نہ وقت میں نبوت اور رسالت میں آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا. اب اگلی بات, کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی وہ یہ, کوثر کا معنی آقا علیہ السلام کی رفعت ذکر ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضور کے ذکر پاک کی عظمت. حضور کا نام کیا ہے؟ بولو بھئی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ ذاتی ہے, مگر اللہ کا ایک نام ہے محمود. حضور کا نام ہے محمد. اللہ نے حضور کا نام رکھا محمد, اپنا نام رکھا محمود. بات کو سمجھے, اپنا نام رکھا محمود. محمود بھی حمد سے ہے, تعریف سے, الحمدللہ رب العالمین. اور محمد بھی حمد سے ہے. مگر سنیں, محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی, سبحان اللہ. اور محمد میں شدت ہے. محمد کا معنی ہے جس کی حد سے بڑھ کر تعریف کی گئی. سبحان اللہ. محمود کا معنی ہے فقط جس کی تعریف کی گئی, اور محمد کا معنی ہے جس کی بے پناہ تعریف کی گئی, حد سے بڑھ کر. میرا ایک سوال ہے, بڑا کون ہے, اللہ یا حضور؟ پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا, بڑا وہ ہے, اور کل کائنات اس کی تعریف کرنے والے. اور حضور کا نام محمود, اور حضور کا نام بھی محمود ہے. حضور کا نام بھی, میں آگے بات چلو کر دیں. حضور کا نام بھی محمود ہے, مقام بھی محمود ہے. حضور کا مقام محمود ہے, میں بتاتا ہوں. اب اللہ بڑا ہے تو پھر بڑا ہونے کے ناطے محمد نام اللہ کا ہوتا. یہ ویسے عقل کو دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے نا, کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی, حد سے بڑھ کر, اور محمود کا نام ہے تعریف کی گئی. تو اللہ نے اپنا نام محمود رکھا کہ فقط تعریف کی گئی, اور محبوب کا نام محمد رکھا جس کی حد سے بڑھ کر تعریف کی گئی. تو پوچھا مولا تو بڑا ہے, اپنا نام محمد رکھ لیتا. اس نے کہا نہیں. عرض کیا مولا کیوں؟ فرمایا ہاں میری تعریف کرنے والے ہو تم. سبحان اللہ سبحان. میری تعریف کرنے والے ہو تم, تو تمہاری تعریف کی اوقات کے مطابق میں نے اپنا نام رکھ لیا, اور محبوب کی تعریف کرنے والا ہوں میں. سبحان اللہ. محبوب کی تعریف کرنے والا میں, تو اپنی تعریف کے مقام کے مطابق میں نے محبوب کا نام رکھا. اب میری تو تم تعریف کرو گے جب جمو گے, میں نے پنجابی میں کہہ دیا جب پیدا ہوگے. بھی پیدا ہوگے, پھر وقت گزرے گا, پھر پتا چلے گا کو اللہ ہے, زبان کھولو گے, کلمہ ماں باپ پڑھائیں گے, تو پھر تم کتنی کرو گے کتنی نہیں کرو گے, ملے گی توفیق نہیں ملے گی. ممکن ہے 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکو, ممکن ہے 5 وقت کی نماز بھی میری بارگاہ میں میری تعریف کے لیے نہ پڑھو, تو تمہاری عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال 100 سال 150 سال, اس سے آگے تم نے کیا جانا ہے. تو تم تو کرو گے جب پیدا ہوئے, تو مجھے بتاؤ ذرا میں کب پیدا ہوا.
تو میں تو ازل سے ہوں، جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور پھر جب تم نہیں ہوگے تو بتاؤ پھر میری کون تعریف کرے گا؟ جب سب کو سلا دیا جائے گا، 40 سال کا عرصہ گزرے گا اور قرب قیامت سوپر اول پھونکا جائے گا اور سب موت کی